بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 7 ستمبر 1974 کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن تھا، جب ایک مسلمان فرقے کو میجورٹی اتھارٹی کی بنا کے اوپر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، اور اس کی تمام چیزیں جو سی وہ سامنے آ گئیں۔ جو مذہبی جماعتیں آپس میں کیا کہہ رہی تھیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہی تھی، انہوں نے یہ مور لگا دی کہ 72 فرقوں کا ایک مشترکہ فیصلہ کہ احمدی جو سے ہیں وہ غیر مسلم اقلیت ہے، یعنی کہ 72 نے 73ویں فرقے کو اپنے سے علیحدہ کر دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق ہے کہ 72 ایک طرف ہوں گے اور 73واں فرقہ ایک طرف ہوگا، یعنی کہ وہ ناجی فرقہ ہوگا۔ یہ انہوں نے خود ثابت کر دیا۔ اس کے اوپر مختلف واقعات میں مختلف لوگ جو سے اپنی دلیریاں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے یوں کیا، میرے باپ نے یوں کیا، فلاں نے کیا، اور جھوٹی کہانیاں جو ہیں جو کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسے جھوٹے کی آج میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، جس نے آج ہی پروگرام کیا۔ اس کا نام ہے اوریا مقبول جان، جو حسب راست کے نام سے پروگرام کرتا ہے نیون ٹی وی پہ۔ اس نے جو جھوٹ کا پلندہ بیان کیا ہے، جو نہ اس کی آپس میں دو بات ملتی ہے، نہ وہ واقعات ملتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کو دنیا بھر میں جو مقام، جو عزت حاصل ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے جھوٹے واقعات وہ بیان کیے کہ احمدی جو سے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کوئی جا کے سینیگال میں جا کے عبادت نہیں کی، اور یہ وہاں پہ جا کے نہیں گئے۔ سید عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کے ساتھ ان کی کوئی بھی بڑی تعداد نہیں تھی، اور نہ ان کو جانے کی ضرورت تھی۔ وہ ایک الگ فرقہ لے کے آئے تھے، الگ مذہب لے کے آئے تھے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ پھر جب اسلام آیا تو اسلام ایک یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بالکل مختلف تھا۔ ان جو کفار تھے، جو لوگ بدھوں کی پوجا کرتے تھے، ان سے الگ تھے۔ تو اسلام کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ بدھ گھر میں جاتے مسلمان اور وہاں جائے کرتے۔ یہ اس کو سمجھنے کی بات ہے، اس کے جاہل دماغ میں یہ بات نہیں آتی۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یعنی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام آئے، وہ اس پیش گوئی کے مطابق آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں کہا ہے کہ جو آنے والا امام مہدی ہے وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، وہ نبی اللہ ہوگا، 4 دفعہ کا۔ یہ اس پیش گوئی کے مطابق ہے۔ وہ ایک اسلام کا فرقہ ہوگا، اور وہ میری امت کو، میری جو تبلیغ ہے اس کو چلانے والا ہوگا، یعنی کہ اسلام کی نشات ثانیہ ہوگی وہ۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اور ان جاہلوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کیوں پڑھتے ہیں، وہ اپنا لے کے آئیں، وہ نماز کیوں کرتے ہیں، وہ ہماری نماز ہے، وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، وہ ہمارا کلمہ ہے، وہ آیتیں کیوں پڑھتے ہیں، وہ تو ہماری آیتیں ہیں۔ یہ جیسے انہوں نے اس کو ٹریڈ مارک بنا لیا ہو کہ یہ ہماری ذاتی چیزیں ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی بات ہے۔ یہ سمجھتے بوجھتے بھی صرف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور یہ گمراہ کرتے ہیں۔ اور ان کے متعلق انہی کے ایک کولیگ نے کہا تھا، جمیل فاروقی نے کہا تھا ہم سے بات کرتے ہوئے، کہ انتہائی جھوٹا، مکار، بد دیانت، بد نیت، اور یہ اتنا گندا انسان ہے یہ اوریا مقبول جان، کہ اپنے بیٹی کے برابر لڑکی جو اس کے کولیگ ہے اس کے ساتھ یہ ڈیٹے مارتا ہے۔ وہ ہمارے پر ریکارڈنگ ہے، ہم نے پہلے بھی سنائی تھی، اب بھی سنا دیں گے۔ اگر یہ انسان نہ بنا تو میں سنا دوں گا۔ اس کو چاہیے کہ معافی مانگے اور جھوٹ مت بولے۔ جتنا یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جتنے گندے واقعات بتا رہا ہے، کبھی جرمنی کا واقعہ سناتا ہے کہ جی لوگوں، جج نے یہ پوچھا، یہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، یہ سب اس کے من گھڑت واقعات ہیں۔ میں جمیل فاروقی وہ چیزیں بتا دوں گا۔ جمیل فاروقی نے جھوٹ نہیں بولا اور بالکل کلیئر کٹ کہا ہے، اور وہ ٹوٹے بھی دکھا دوں گا آپ کو کسی وقت کہ اس نے کیا کہا۔ یہ کتنا گندا آدمی ہے، کتنے گندے کردار کا انسان ہے یہ، اور یہ صرف جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، صرف اپنے چینل کو، اپنے پروگرام کو پروموٹ کرنے کے لیے، ویوز لینے کے لیے، اور اس کا کوئی نہیں ہے، یہ پیسہ بنانے کے لیے۔ یہ جگہ جگہ گیا ہے، ناکام ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک مولا ہے، اور مولا ان کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا پہ وہ غالب آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی ان کی ایک زمانے میں اکثریت ہوگی۔ جس طرح جماعتیں، ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، ہر چند مہینوں بعد ان کو تکلیف ہوتی ہے احمدیوں کے خلاف، کوئی قانون بنانا پڑتا ہے۔ آج وہ پرویز الہی بھی بولا، پرویز الہی نے بھی کہا کہ جی میرا باپ بھی شامل تھا اس میں، اور بھٹو صاحب بھی شامل تھے۔ بھٹو اور ظہور الہی کا اینٹ کتے کا ویر تھا آپس میں، اور دونوں نے ایک دوسرے کے کو قتل کروایا اپنے لوگوں سے۔ یعنی کہ بھٹو کے پہ الزام تھا کہ ظہور الہی نے ججوں سے مل کے اور ضیاء الحق سے مل کے بھٹو کو پھانسی ملائی، اس میں ظہور الہی بھی شامل تھا۔ پھر ظہور الہی کو
الذوالفقار نے یعنی کہ مرتضی بھٹو کی تنظیم نے قتل کروایا، ان کو پتہ ہے. آج یہ جو ان سے باتیں کر رہے ہیں یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دے چکے ہیں. پھر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ 74 کی جو اسمبلی تھی، ضیاء الحق نے، جس کو یہ لوگ بہت اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں، اس نے کہا کہ جو کہ اسمبلی تھی یہ زانی، قاتل، جواری، جو گندے الفاظ ہیں نا، جو اس کے متعلق کہا، اس کا وائٹ پیپر جاری کیا. یہ وہ لوگ تھے، شرابی تھے، ہر قسم کے ان کے ایپ تھے، جو شرعی ایپ ہو سکتے ہیں وہ ان کے موجود تھے. اس اسمبلی نے احمدیوں کو غیر مسلم عقیدے قرار دیا تھا. تو یہ بات جو سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے. اور یہ جو جس قسم کے جھوٹے اور یہ مقبول جیسے لوگ ہیں یہ گمراہ کرتے ہیں. پرویز الہی کو نیا نیا شوق ہوا ہے کہ وہ بھی مذہب کا سہارا لے اور مذہب پر بات کرے. میں اس کے اوپر کل پروگرام کروں گا پرویز الہی کے اوپر کہ پرویز الہی کی جو حرکتیں ہیں وہ آج کل کیا ہے. یہ وہ گناہ کرنے جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ترجمے کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلی کر رہا ہے کہ جو کہ قرآن مجید میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. یہ وہ کرنے جا رہا ہے. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جماعت احمدیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ساری جگہ پہ جگہ لکھ دیں کہ آخری نبی وہ الحمدللہ وہ خاتم النبیین تھے، وہ آخری نبی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن لکھ کے آپ اپنے دل کو تسلی کرتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہے اندر سے، کیونکہ یہ خود نہیں مانتے ہیں، کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ اندر سے ان کو خوف ہے. احمدی تو پھر بھی مان لیں گے. احمدیوں نے اس طریقے سے نہیں مانا. احمدیوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے مطابق مانا ہے کہ وہ کس قسم کے نبی ہوں گے. وہ نبی ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر امام مہدی جو بھی ہوگا وہ نبی ہوگا. اور امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہے اور ان کا درجہ جو ہے وہ نبی کے برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو جو انعامات دیتا ہے ان میں سے ایک نبی بھی انعام ہے اور وہ دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی پیش گوئی ہے کہ میری امت کے جو بزرگان ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے. تو نبی تو پھر آ سکتے ہیں نا. آپ نے نبی وہ ہے جو خدا تعالیٰ کا پیغام جو ہے لوگوں کو پہنچائے. کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں وہ شرعی نبی نہیں آ سکتا. جو شریعت جو سی ہے قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم ہے، ان کے جو بھی آئے گا ان کی غلامی میں آئے گا، ان کے انڈر آئے گا، اس سے باہر کوئی نہیں آ سکتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی بات قرآن مجید بھی کہتا ہے، یہی احادیث بھی کہتی ہیں. ناظرین اس طرح سی بات کرنی تھی کیونکہ اوریا کا میں آپ کو ویڈیو دکھاتا تو میں نے کہا ویڈیو کی میں کیا دکھاؤں، گن سے بھری ہے، جھوٹ سے بھری ہے. وہ آپ کو کبھی موقع ملے تو خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی بات کی سچائی نہیں ہے. اور آپ میری بات کو دیکھیں اور اس کو پرکھیں. اس نے صرف جھوٹ بولا ہے اور میں نے تو اس پہ پروگرام کرنا چھوڑ دیا تھا جھوٹے پہ، کیونکہ جب اس کی آڈیو لیک ہوئی تھی اور وہ جو اس کی جمیل فاروقی والی، اس کے اندر جو اس نے کھولے تھے اس کے بعد یہ خاموش ہو گیا تھا چپ کے. لیکن اچانک اس کے دوبارہ پیٹ میں درد ہوا ہے اور اس نے جو سے دوبارہ پھر گن بولا ہے، وہ جو پہلے بولتا تھا. تو میں اس کی وہ ویڈیو کبھی دوبارہ سے پروگرام کر کے آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا. ناظرین اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر ہمارا پروگرام پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.